अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रही हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, कल नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया है और इसके साथ ही हमने देखा कि चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान भी हल्फ उठा चुके हैं। कायदे ऐवान का इंतखाब परसों हो जाएगा और यूँ अब कहा जा सकता है कि एक नए जमहूरी और पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ हो चुका है। तवक्को तो यही की जा रही थी और बेहतर भी यही होता कि नए ऐवान में सियासी क़यादत की मफ़ाहिमाना सोच की झलक दिखाई देती, लेकिन हमने ऐवान में वही हंगामा देखा, वही शोर शराबा और एक दूसरे के खिलाफ वही नारेबाजी दिखाई दी। यानी ऐवान तो नया था लेकिन माहौल वही पुराना दिखाई दे रहा था। और अब चैलेंज भी यही है कि नए ऐवान में मसाइल भी वही पुराने हैं जिनको हल करना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला जो साल है और आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे? क्या हमें मज़ाहमती सियासत की झलक ही दिखाई देगी और क्या ऐवान में वही तर्ज़ सियासत होगा कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे? इसके साथ ही एक अहम बात ये भी है कि नए पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ तो हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चलने वाली, यानी अगले 5 साल पूरे करती ये हुकूमत नज़र नहीं आ रही। मौलाना का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है, तो मौलाना के इस मौक़िफ़ से कौन कौन इत्तफ़ाक़ करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले सलमान साहब, नई हुकूमत इस्तेहकाम का बाइस बनेगी? ये जो असम्बली का माहौल आपको दिखाई दिया, इसको देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है आने वाले 5 साल कैसे गुजरने हैं? देखिए, ये हुकूमत साजी का अमल जितना आसान नज़र आ रहा है ना, हुकूमत चलानी उतनी ही मुश्किल होगी। इसलिए कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ख्वाहिशात अपनी जगह पे कि आगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है और कोई ऐसी सोच नहीं नज़र आ रही कि आप मुआशी महाज पर कोई पेशरफ्त कर सकें। हुकूमत का मतमे नज़र क्या होगा? अभी बजट है 2 माह के बाद, 3 माह के बाद हुकूमत का मतमे नज़र तो वो IMF का जो $3 अरब का कर्जा है वो होगा। उनका मतमे नज़र ये तो नहीं है कि जी आवाम को रिलीफ मिल सके और उन्होंने वो सारी शराइत पेश करनी है। देखें, अगर आप सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो मुश्किल मराहल कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन वहाँ पर आप एक इत्तेहाद यकजहती के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ बैठ कर वो मुश्किल मराहल तय कर लेते हैं। मुझे इस वक्त कोई ऐसी सोच और अप्रोच, मैं बड़ा सोचता रहा हूँ कि कैसे आगे की तरफ चल पाएंगे, इसलिए कि सियासी महाज पर जो नज़र आ रहा है उसमें तो एक डेडलॉक है, उसमें तो कोई डायलॉग की कोई सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। और आपने ऐवानों की बात की है, अभी ये मामला ऐवानों के अंदर है और कोई भी नविश्ता दीवार पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत कायम की पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से। आप ज़रा 4 हफ्ते पीछे चले जाएं तो आपकी फ़ज़ा में इनके जो अज़ाइम थे, जो इनके नारे थे, जो इनके वादे थे कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, रिलीफ फराहम करेंगे। अब मुझे बताएं कि अब इस हुकूमत साजी के अमल में जो मुझे बहुत आसान नज़र आ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि उतनी हुकूमत चलनी मुश्किल है, कोई एक चीज़ जिसमें ये रिलीफ फराहम कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये हुकूमत 16 माह की जो जिस तर्ज से चलाई गई है, क्या ये फिर अपने अंदाज़े हुक्मरानी में तब्दीली ला पाएंगे? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, चूँकि हम उन्हें पंजाब के माज में बहुत करीब से देखते रहे कि वो कोई चीज़ तय कर लेना तो वो कर लेते थे। लेकिन 16 जमातों का इत्तेहाद एक तरफ, क्योंकि वहाँ ब्लैकमेलिंग के चांसेस ज़्यादा थे। अब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक हुकूमत बना रहे हैं। आपको नहीं लगता यहाँ ब्लैकमेलिंग के चांसेस कम होंगे? बात ये कि ये आपने दुरुस्त कहा कि उस वक्त जो कैफियत थी, और मैं जानता हूँ कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या मुश्किलात थी। अब 2 बड़ी पार्टीज़, ये बात दुरुस्त है कि अब वो तलवार नहीं लटक रही। मैंने जैसे आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि उस वक्त टोटल मिला के इनके पास 113 नशिस्तें थी 2018 में, अब ये पहुंच गए 200 से ऊपर। लेकिन क्या 200 से ऊपर की मेजॉरिटी लेके और अपनी हुकूमत बना के भाई जो रियल इश्यूज है पाकिस्तान के उनको फेस कौन करेगा? और शहबाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है, शहबाज शरीफ साहब करके दिखाने की अहलियत रखते हैं, लेकिन आपके ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? आपने IMF को मुतमिन करना है या 24 करोड़ अवाम को मुतमिन करना है, ये फैसला करना होगा। और ये फैसला हो सकता था अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान कोई डायलॉग होता
اور ڈائلاگ کے راستے ہوتے. مجھے تو کوئی ایک ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس میں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ممکن بن پائے, اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہونا تو پھر معاشی استحکام کا خواب تو حقیقت نہیں بن پائے, ادھورا رہ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ٹف اپوزیشن اور معاشی چیلنجز کے ساتھ شہباز حکومت ٹیک آف کر پائے گی؟ دیکھیے وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ٹیک آف کرے گی. آپ نے 5 سال کی بات کی ہے, فی الحال 5 سال کی بات نہ کریں آپ. پاکستان میں تو 6-8 مہینے کی بات کریں, پھر اس کے بعد اس کو ریویو کر لیں اگلے. یعنی آپ بھی مولانا والی بات کریں گے, آپ کو نہیں مولانا والی بات نہیں کر رہا, میں تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر جو لانگ ٹرم پولیٹیکل پریڈکٹیبلٹی کے امکانات بڑے کم ہیں, اور یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز اس نوعیت کے ہیں کہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کسی کی تیاری نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے بات کریں گے, وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے جا کے اپوزیشن والے سے بات کرتا ہے یا کرتی ہے, اور یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں, صرف میڈیا کے لیے چیزیں ہیں. تیاری کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں؟ تیاری یہ ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کنسنسس ڈیولپ کریں کہ اس نظام کو چلانا کس طرح ہے. دیکھیے جب تک یہ نظام کو سپورٹ حاصل ہے نظام چلتا رہے گا, 6 مہینے ہو, سال ہو, 2 سال ہو, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ سپورٹ جو ہے جو اس نظام کو اس وقت حاصل ہے, جس کی وجہ سے یہ نظام قائم ہوا ہے سپورٹ کی وجہ سے, وہ سپورٹ انکنڈیشنل نہیں ہے. وہ سپورٹ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ان کی اکنامک فیلڈ میں اور سوسائٹل فیلڈ میں پرفارمنس کیا ہوگی, کیا اس سے کانفلکٹ بڑھے گا یا کانفلکٹ کو ڈیفیوز کریں گے. اقتصادی طور پر ایک معاملہ آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ ہے, انٹرنیشنل لیول پہ IMF, ورلڈ بینک اور امریکہ کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے. دوسرا آپ کا جو اقتصادی معاملہ ہے جس کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے, اور عام آدمی کی زندگی میں کس طریقے سے آپ جو اسینشل کموڈٹیز ہیں لائف کی ان کو پرووائڈ کرنے کی گارنٹی دے سکتے ہیں ایک ریزنیبل پرائس پہ. باقی یہ کہنا کہ ہم جو ہے کنٹرول کریں گے, کنٹرول اس لیے پرائس نہیں کر سکتے کہ پریزنٹ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو سپورٹ بیس ہے اس میں ایک سپورٹ بیس ان کا وہ طبقہ ہے جو پرائسز کو مینوپولیٹ کرتا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ اس کا ہے. دوسرا آپ نے کہا تھا نا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے کیونکہ 15-16 پارٹی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, بلیک میل نہیں ہوں گے, لیکن ایک دوسرے سے لڑیں گے, شیئر پاور کا شیئر دیکھیں نا, اس میں پاور شیئر تقسیم ہو رہا ہے. اچھا مجھے لگا آپ کہنے لگے ایک دوسرے پہ لڑیں گے کہ عوام کو ریلیف دو, لیکن وہ پاور شیئرنگ پہ لڑیں گے. نہیں, عوام کو ریلیف تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سروائیول عوام کے ریلیف پہ نہیں ہے, جبکہ شیر کی بات کر رہے ہیں کہ سامنے شیر ہے اس لیے نہیں لڑیں گے. نہیں, شیر اس لیے لڑیں گے کہ آپ نے عہدوں تقسیم کرنے ہیں, اور عہدوں کی تقسیم جو ہے نا وہی بنیادی بیسس بنے گی اس جھگڑے کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کانفلکٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ دونوں جو پارٹیاں مل کے حکومت بنا رہی ہیں ان کے منشور میں بڑا فرق ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے, ایک پارٹی پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہے, تو یہ حکومت دونوں ساتھ کیسے چلیں گی, ان کے منشور مختلف ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں استحکام کی, تو یہ جو 2 اتحادی جماعتیں مل کے حکومت بنانے جا رہی ہیں کس حد تک استحکام کا باعث بنیں گی, کیونکہ معاشی چیلنجز تو ہیں ڈیفینیٹلی, پھر ٹف اپوزیشن بھی جس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر دونوں کے نظریات پارٹیوں کے الگ الگ ہیں. پہلے میں ذرا معاشی معاملات کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے پاکستان کو, وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے. یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ آپ سبسڈیز نہ دیں. سبسڈیز اگر وہ دیتے ہیں تو پر کیپیٹا سبسڈیز کا فائدہ آپ کے جو سفارتکار ہیں ان کو پہنچتا ہے, آپ کا جو امیر طبقہ ہے اس کو پہنچتا ہے کہ ان کو بھی وہ سبسڈائز بجلی پر مل رہی ہے, وہی سبسڈائز ان کو پیٹرول مل رہا ہے. تو سبسڈائز کرنے سے آپ کیا کرتے ہیں, آپ قرضے لیتے ہیں, اندرونی قرضے لیتے ہیں, بیرونی قرضے لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کل آمدنی کیا ہے, کہ آپ کی کل آمدنی تقریباً 950 کھرب روپے ہے. آپ صرف قرضوں کی مد میں جو آپ منافع سود پے کرتے ہیں اور جو قرضہ ریٹائر کرتے ہیں وہ تقریباً 7,500 ارب ہے. آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بچا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. اگر آپ نے یہ جو ہے نا عوام کو ریلیف دے, آپ نے جو آپ کی معیشت ہے اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کریں.
प्राइवेटाइजेशन के बगैर आगे नहीं चल सकते, इसलिए कि आपने वहाँ पे बंदे अपने भर्ती किए हुए हैं, बेकार लोग बैठे हुए हैं। स्टील मिल क्यों नहीं चल रही? किसके बंदे बैठे हुए हैं? किस सियासी जमात में लगे हैं? PIA को किसने तबाह किया है? कब तबाह हुई है? उस वक्त तबाह हुई है जिसके जब ये हमारी तीसरी जमहूरी हुकूमतें आना शुरू हो गई हैं। तो वो प्राइवेटाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, सब्सिडीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये देखें, दो चीज़ें हैं, एक फिजिकल डेफिसिट है और एक करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट में सिग्निफिकेंट कमी आई है पिछले साल में, उससे पहले भी वो ट्रेंड था। यानी आप कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और मुश्किल फैसलों की कीमत फिर वो सियासी कीमत, जैसे कि पहले भी शहबाज हुकूमत ने कहा कि हमने मुश्किल फैसले लिए और सियासी कीमत उसकी चुकाना पड़ी है। तो अब ये हुकूमत आगे कैसे चलेगी? साफ साहब, आपकी नज़र में नई हुकूमत क्या PDM 2 की तर्ज पर ही होगी? देखिए, इस वक्त तो जो खाका बना है तो उसका तो लगभग वही मंजरनामा है जो PDM 1 का था। इसका PDM 2 का है, PDM का जो नेक्स्ट सीज़न का है, कुछ भी का है, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसमें थोड़ी सी पार्टियाँ कम है, इसलिए प्रेशर थोड़ा सा कम है। और आज जो स्पीकर मुंतखब हुए हैं उन्होंने कोई 200 के करीब वोट लिए हैं, तो इससे ये मतलब है कि थोड़ा सा प्रेशर PDM 1 का जो एक दौरानिया था उससे कम होगा। लेकिन असल बात ये है कि जो अवाम के मसाइल है, क्या वो ये पार्लिमान और ये ईवान और ये मुंतखब नुमाइंदे वो हल कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे अहम सवाल हमारे सामने है। और इन मसाइल में सबसे अहम जो मसले हैं उसमें एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसके बाद महंगाई की है। तो ये दोनों मसाइल इनके सामने जो है वो पड़े हैं, और इसमें कोई हमें वे आउट नज़र नहीं आ रहा। एक तो IMF, शायद आप दूसरी फेज़ में अपने प्रोग्राम में उस पर डिस्कशन करेंगी, तो वो भी एक मसला बना हुआ है। IMF के बग़ैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये बात तो तय है कि आने वाले 12-13 महीने और 18 महीनों तक, अगर मैं कहूँ बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा, अगर ये हुकूमत पूरे खुलिसनियत से भी काम करे तो आवाम का जो असल मसला है महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर में, ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकती। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, एक तो हमारा जो मारूजी हालात है अमन और अमान के हवाले से वो है, और जो महंगाई है उसमें आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पेमेंट्स के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है और आपको डॉलर्स रिक्वायर्ड है, अगर मैं सादे अल्फाज में बात कर लूँ। तो ये दोनों मसले हल नहीं होने वाले, लेकिन ये निज़ाम इसने चलना है कुछ मुद्दत के लिए। ठीक है। अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ मुद्दत के लिए, 5 साल के लिए नहीं आई ये हुकूमत, साहब आईनी तौर पे 5 साल के लिए नहीं, मुझे 1.5 साल का जो दौरानिया है वो इंतहाई अहम लगता है। शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इससे ज़ायद का दौरानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों को देने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही। मैं कहना चाह रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो ख़ुद को मफाहमत का बादशाह कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को मैं मफाहमत का शहनशाह करार देता हूँ। अगर मफाहमत इसी का नाम है कि आपने हर किसी की बात माननी है, आपने हर किसी को अकामोडेट करना है, आपने हर किसी की बात सुननी है, आपने सूबेदार साहब को भी सलूट मारना है, आपने मेजर साहब की भी बात माननी है, तो उससे बढ़ के जो है वो शहबाज शरीफ साहब से कोई मौजू बंदा है ही नहीं। ठीक है। अगर ये वज़ीर आज़म भी 1.5 साल या 5 साल इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं गुजार सका तो फिर ख्वाजा साद रफीक ने ठीक कहा था। 1.5 साल का आप कैसे कह रहे हैं? वो मौलाना की बात को शायद सेकंड कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगी साबिर साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले हमें मौलाना का जिक्र करना है। मसाइल के तनाज़र जी, मैं मसाइल के तनाज़र में बात कर रहा हूँ सलमान गनी साहब। मैं सिर्फ आखिरी एक नुक्ता ऐड करना चाहता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए काबिल कबूल नहीं हुए तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात पर बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको इस मुल्क में वज़ीर आज़म तो क्या वज़ीर बनने के लिए भी बंदा दस्तयाब नहीं होगा। ठीक है। हमें आगे बढ़ते हुए ये बात भी करनी है कि मौलाना आजकल कुछ खफा हैं
स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी से, और उन्होंने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। इस फैसले की वजह क्या है? आज हमने देखा नवाज शरीफ साहब खुद चल कर गए हैं उनसे मिलने के लिए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है मौलाना साहब के, और क्या नवाज शरीफ साहब कोई कामयाब हुए हैं उन्हें मनाने में? आपके लास्ट वीक प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना नवाज शरीफ साहब को मुखातब करते नज़र आ रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में बड़ी पेशरफ्त सियासी महाज पर यही हुई है कि पहले दोनों पार्टीज़ का एक आला सतही वफ्द गया मौलाना के पास, और मौलाना बातचीत के माहिर हैं। मौलाना के सामने कोई दलील नहीं कोई पेश कर सकता। उन्होंने इंतखाबात के नताइज पर भी बात की है, और हुकूमत साजी के अमल में भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा, और उनके पास जवाब कोई नहीं था। मैं चूँकि जो लोग पहली मुलाकात में थे या आज वाली मुलाकात में थे, मैंने सबसे बात की है। उन्होंने कहा कि उठते उठते नून लीग के एक ज़िम्मेदार को मौलाना ने कहा कि भाई आप तो आए हैं बात करने, बात तो लीडरशिप के साथ होनी चाहिए। और फिर नवाज शरीफ साहब को जब बताया राना सनाउल्लाह खान साहब ने कि मौलाना की ये ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा चलते हैं उनकी तरफ। वो गए जुमे के बाद, और बकौल वहाँ पर वाकफाने हाल के कि आमद के वक्त इतनी गर्मजोशी नहीं थी जितनी अलविदा करते हुए गर्मजोशी थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की 1 घंटा 1 to 1 भी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में और तय इस क्या मुलाकात पाया? में तय देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मौलाना हुकूमत में तो शामिल नहीं होना चाहते। आप ये पूछें कि मौलाना साहब की इतनी, देखें एक तरफ तो 200 मेंबरान हैं, मौलाना साहब की अहमियत क्या है? मौलाना साहब की अहमियत तब बनी जब इमरान खान साहब ने कहा कि इनसे जमात इस्लामी और JUI से बात करनी है। वो इसलिए की कि एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत में इन पार्टीज़ का रोल है। उनकी पार्टीज़ अब 9 मई के वाक़यात के बाद वो एहतजाज नहीं कर सकती, ना वो नज़र आई। तो बात है कि क्या मौलाना, आपने कहा कि अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है, मौलाना बड़े जहांदीदा आदमी हैं, वो अपोजिशन बेंचों पे तो बैठने को तैयार है, लेकिन वो अपोजिशन के किसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हमेशा बाइकाट कर दिया जाता है। जनरल मुशर्रफ के इंतखाब के वक्त भी पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ को बनाना मकसूद था। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो नंबर्स पूरे नहीं है। नहीं, नंबर तो पूरे हैं, तो फिर वोट की क्या मौलाना जरूरत है? की अहमियत से ही आप वाकिफ नहीं है। मौलाना की एक अहमियत है। और मैंने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है, मेरे से आप ये कहलवाना चाह रही हैं कि दोनों बैठ के, मैं जस्ट के बाद है कि आप बुलबुल मिलके करें, आवाज आ रही है तो आई गुल पुकार मैं पुकारूं हाय दिल, इसलिए कि एक ने प्राइम मिनिस्टर बनना था और एक ने सदर बनना था। और वो इसलिए ने नवाज शरीफ साहब को मुखातब कर रहे थे कि कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब के यहाँ तय थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें फजलुर रहमान साहब से जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई ना, इसमें बर्फ पिघली है। और ये ज़रूर है कि मौलाना कहेंगे कि मैं हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इस सिस्टम को और इस हुकूमत को गिराने के किसी अमल में मौलाना नहीं शामिल होंगे। और वो जो कहा ना 73 के पस मंज़र में मौलाना बात करते हैं, वो सिस्टम के साथ खड़े होते हैं, जमहूरी अमल पे उनका इत्तेफाक है, पार्लियामेंट का वो हिस्सा है, लिहाजा वो अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, वो अपना वजन PTI के साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है मौलाना ने अपोजिशन में बैठने की बात की है, अपोजिशन का कैसा किरदार अदा करना चाहते हैं मौलाना साहब? देखिए, मौलाना अपनी हैसियत को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस इलेक्शन में मिला कुछ नहीं है, बिल्कुल ही वो गेम से आउट हो गए हैं। तो जाहिर है कि एक तजर्बेकार लीडर हैं, और उस तजर्बे की बुनियाद पे वो अपनी अहमियत को असर्ट कर रहे हैं कि हमारी भी अहमियत है, हम भी रेलेवेंट है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें कुछ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि क्या उसको आप ऑफ़र कर सकते हैं अलावा कश्मीर कमेटी की सदारत के, उनके अलावा आप क्या आपके पास रखा है? क्योंकि ओहदे तो तकसीम हो गए हैं, जितने बड़े ओहदे हो सकते थे। पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है, तो वो गवर्नरशिप तो इतनी कोई अहम नहीं है। देखिए, गवर्नरशिप जो है वो इसलिए अहम नहीं है कि गवर्नर साहब को जो इनके जो वो अजीज़ थे, जो है अब भी गवर्नर गुलाम अली साहब, हाँ गुलाम अली साहब, वो इसलिए ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आया कि केयर टेकर गवर्नमेंट से वास्ता पड़ा हुआ था। अब केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको असेंबली की सपोर्ट है भी पीपल्स पार्टी के खाते में, तो इसलिए वो इतना कोई आसान नहीं है उनके लिए चीज़ का जो है मिलना। ठीक है, बाकी रहा ये है कि वो अपना एक प्रेशर तो बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कोई उनके ऐसी सूरत हाल नहीं है। और फिर ये है कि इस सिस्टम का डिपेंड चलना या ना चलना इस पे नहीं है कि मौलाना क्या चाह रहे हैं या मौलाना की स्ट्रीट पावर, मौलाना कोई इतना बड़ा खतरा नहीं होंगे, नहीं खतरे के और खतरे मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि और खतरे मौजूद हैं। रसूल बख्श साहब, नवाज शरीफ साहब खुद मिलने गए मौलाना से, क्या कुछ मिलेगा मौलाना को?
بہت کچھ ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ انہیں وہ کچھ ملے جو ظاہری طور پر ہم دیکھ سکیں. اچھا، کہ کیا ملتا ہے کہ آپ کو کانٹریکٹس ملتے ہیں، آپ کو آپ کی بیوروکریسی میں بندے لگائے جاتے ہیں، آپ کو اور سیاسی اور غیر سیاسی مراحت ملتی ہیں جو وہ لیتے رہیں گے. لیکن ایک جو اوور آل پاکستان میں جو انتخابی سیاست کے حوالے سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں تو جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ عوام میں جڑیں نہیں بنا سکیں، اور کتنی دفعہ وہ لوگوں کو جلوسوں میں لے آئیں گے، ان کی فائدت ختم ہو جاتی ہے ایک وقت کے بعد. اگر وہ آئیں گے تو ظاہر ریاست کی طاقت ان کے خلاف استعمال ہوگی. اس وقت جو بڑی طاقت ہے حکومت کے خلاف وہ نہ مولانا صاحب ہیں، نہ جماعت اسلامی ہے، نہ کوئی لسانی جماعت ہے، وہ صرف پی ٹی آئی ہے. وہ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، سب سے بڑی بات یہ ہوگی. اور دوسری سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کب تک اپنا تعاون مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری رکھتی ہے. ان کا صدر منتخب ہو گیا، ان کی سندھ میں حکومت بن گئی، ان کا گورنر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد صدر کو تو آپ آسانی سے نہیں ہٹا سکتے. آپ 2 گھنٹے کے اندر آپ تحریک عدم اعتماد آپ وزیر اعظم کے پاس لا سکتے ہیں. تو پھر مسلم لیگ نون تو ولنریبل ہے کہ اگر مشکل فیصلے بھی نہ کرے اور پیپلز پارٹی کی یرغمالی رہ جائے سیاسی طور پر، تو اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ وہ یہی کریں گے کہ جی ہم اسمبلی کو ختم کرتے ہیں، ڈیزالو کرتے ہیں اور نئے انتخابات کریں. اس صورت میں بھی انتخابات کرائیں گے تو وہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اس وقت ولنریبلٹی مسلم لیگ نون کی ہے. اس کو ضرورت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو پھر آپ اکنامک ریفارم ایجنڈا کے اوپر چلیں. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بچ سکتی ہے. اس وقت جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنا برے نہیں ہیں. میں بات پوری کر رہا تھا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے. آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی. آپ کا جو اکنامک روڈ میپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہوا ہے وہ اکانومسٹس کے ساتھ مل کے بنایا ہوا ہے، اسی کو آپ فالو کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ چلیں، پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا تو حکومت بھی مستحکم ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سب سے بڑی آپ کی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں یا اس کو آپ ڈنڈے مارتے ہیں، یا آپ جو الیکشن ہے اس کا آپ دوبارہ جائزہ لینے کا آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. کہیں پہ کوئی اکاموڈیشن ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے. مذہبی جماعتوں کو چھوڑ دیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں مولانا کوئی لگ نہیں رہا کوئی خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا کا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا؟ نہیں، دیکھیں مولانا صاحب کی پارلیمانی قوت اس دفعہ بہت کمزور ہے. 2-3 نشستوں سے حکومت کا کوئی آنا جانا نہیں ہو سکتا. اس میں آج ہم نے دیکھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ہم نے دیکھا کہ ایک واضح اور کمفرٹیبل میجارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی موجود ہیں. مولانا صاحب نے اس پورے پروسیس میں حصہ بھی نہیں لیا، ان کے لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیے، پھر بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے منشا کے مطابق ہوا. مولانا صاحب کو غصہ ہے اور مولانا صاحب کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو ہے اپنے لوگوں کو اسٹریٹ میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو وہ مولانا صاحب کی کوئی ایک اور بات تھی، وہاں پہ مطالبات کچھ اور تھے. اس وقت دیکھیں اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں مولانا صاحب اور ان کے خاندان کا صفایا ہوا، جنوبی اضلاع میں ان کا صفایا ہوا، پورے کے پی کے میں ان کا پورا جو ہے ماں سوائے نور عالم خان کا کوئی ایک بھی وہ قومی اسمبلی کی نشست نہیں نکال سکی ان کی جماعت. تو اس میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کیا قصور؟ اگر آپ عوام سے رابطے کی بجائے گیٹ نمبر 4 اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ دیکھتے رہے تو وہ آپ کا قصور تھا. اس میں تو آپ کے ووٹر کا قصور نہیں تھا. آپ نے ووٹر کے ساتھ کیوں ناتا توڑا ہے؟ آپ اپنے ووٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اور یہ تو شکر کرے کہ کسی دانا نے مولانا صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جا کے پشین سے اور کوئٹہ بلوچستان سے وہ الیکشن لڑے، ورنہ اس وقت وہ پارلیمان میں نظر بھی نہیں آ رہے تھے. وہ تو وہاں سے کے پی میں تو ان کی کوئی وہ نام و نشان تک ہی مٹ چکا ہے. تو ایسے میں مسلم لیگ نون پہ یا پیپلز پارٹی پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ نکالنے کی بجائے مولانا صاحب کو اپنی سیاسی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب خود ملنے گئے ہیں، پھر اس اہمیت کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں یہ وزادار سیاسی جماعتیں ہیں، طویل عرصہ تک وہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد میں رہے، پی ڈی ایم کے وہ صدر رہے، پی ڈی ایم کے زمانے میں انہوں نے ایک جدوجہد کی، لوگوں کو باہر نکالا، ان کو اقتدار دلوانے میں مولانا صاحب نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس وقت مولانا صاحب کا جو سٹانس ہے وہ 100% سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آپ کو نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کی مینڈیٹ سے، اور آپ آ کے احتجاج کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف، یہ بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کا صفایا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اور آپ کے کارکن جا کے لاڑکانہ میں اور سندھ میں کنٹینرز کھڑے کر رہے ہیں، آپ بلوچستان میں احتجاج کر رہے ہیں، جہاں پہ جس جماعت نے آپ کو شکست دی ہے اس جماعت کے ساتھ آپ کی یاری ہے، درون خانہ ان کے لیڈرز کے ساتھ آپ مل رہے، اچھی بات ہے آپ ملے، لیکن آپ عوام کو تو بتائیں نا کوئی سٹانس۔ جو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مریم، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، جس جماعت نے مولانا صاحب کو شکست دی ہے اس جماعت کا وہ اگر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا وہ ساتھی نہیں بنتے تو اتحادی بنیں گے وہ پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی نے تو آپ کو شکست دی ہے، پھر تو آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی بھی غلط ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ساتھ میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون غلط ہے یا پیپلز پارٹی غلط ہے۔ مولانا صاحب سے اس دفعہ جو ہے وہ گاڑی نکل چکی ہے، وہ غلط سٹیشن پہ اتر گئے ہیں، اب ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ نیکسٹ ٹرین آئے گی تو اس میں وہ سوار ہو جائے تو شاید کسی منزل پہ وہ پہنچ جائے۔ اس وقت ان کی دال مجھے گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب جو ان سے مل رہے ہیں صرف دید اور مروت میں مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مولانا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ نیکسٹ ٹرین کا انتظار کریں، لیکن آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے جس نے انہیں درد دیے ہے انہی سے دوا کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، اس خط کے اثرات پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے جس کا مراسلہ سامنے آ گیا ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا اور ہمارے پینل کی یہی رائے تھی کہ اس خط کے کوئی خاطر خواہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن سلمان صاحب آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ خط ایک اور سیاسی غلطی ہے خان صاحب کی یا پھر دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور مفادات کے منافی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کے سینسیبل لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ ذرا نیٹ پہ جائیں اور حامد خان صاحب کا بیان دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہمیں کرنی نہیں چاہیے، اور بات یہ کہ آئی ایم ایف آپ کے خیال میں اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جی تحریک انصاف کے کچھ حلقوں میں دھاندلی ہو گئی ہے اور پختونخوا کے کچھ حلقوں میں نہیں ہوئی، کہ جو لوگ تو وہ کہتے ہیں نا وہاں پر بھی ہوئی ہے۔ بات یہ کہ یہ صورتحال خود اس پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ کا شکار ہے، اور بات یہ کہ بنگلہ دیش کی ساری قیادت جو ہے اس وقت اندر ہے اپوزیشن کی، ان کے ساتھ بھی وہ معاملات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جنرل ضیاء کے دور میں اور جنرل مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات کیے ہیں، وہ حکومتوں اور ریاستوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں آ کے وہ تحقیقات شروع کر دیں گے کہ جی فلاں حلقے کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنا راستہ بناتی ہے۔ دیکھیں میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا سیاستدان تو پھانسی پہ چڑھ گیا، اور وہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ سیاسی مقاصد تھے اور وہ انصاف کے بنیاد پہ نہیں تھا۔ کیا انہوں نے دنیا کے عالمی اداروں کو خط لکھا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو ہم نواز شریف صاحب عدالتی طور پہ نااہل ہو گئے؟ انہوں نے خط لکھا تھا۔ یہ اصل میں سائفر کا سیکنڈ فیز ہے کہ سائفر کے ذریعے پہلے پاکستان کو امبیرسمنٹ سے دو چار کیا گیا، اب یہ آئی ایم ایف اور اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی سراج الحق صاحب نے بھی کہا نا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا گھر کے کپڑے چوک میں دھونے کے مترادف ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ایک سیاسی جماعت کو ایسا خط لکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے خط تو یہ غیر ضروری ہے لیکن اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اس میں کچھ دو چار ایشو اگر انہوں نے ریز بھی کیے ہیں تو آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو پاکستان زیادہ مانگ رہا ہے اس دفعہ پیسے 6 سے 8 بلین کی بات ہوگی جو ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ وہ آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ سب معلوم ہیں، ہمیں یہاں ہم نہ کریں وہ باتیں، لیکن وہ معلوم ہے لوگوں کو کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے۔
تو جو کریڈیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کانفلکٹ کی نوعیت کیا ہے کہ اگر تو دیکھیے اگر تو آپ پکڑ دھکڑ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے پھر تو آپ بھول جائیے. آپ کو IMF سے حاصل کرنا اتنا آسان ہے. اگر وہی پالیسی جو میں تو کئی بار اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اگر آپ 9 مئی پہ پھنسے رہے نا تو بس وہیں پھنسے رہیں گے آپ. 9 مئی کو بھول جائیں اور آئندہ کا سوچیں. اور آئندہ کا سوچیں کیا ہے, اکنامک ایشوز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور اکنامک ایشوز کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے آپ اکانومی کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. ہاں پولیٹیکل اگر آپ کے پاس سپورٹ ہے, ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے, تب آپ وہ لائبلٹیز کو کم کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کو اس وقت ہیں, جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے, جو اسٹیٹ انٹرپرائز جن کو آپ کو چلانا فارغ کرنا ہے, لائبلٹی کو کم کرنا ہے. وہ ممکن نہیں ہے جب تک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا. اور پولیٹیکل کنسنسس اسی صورت میں ڈیولپ ہوگا جب ہم ماضی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے کی طرف دیکھنے کی سوچیں گے. اس کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو؟ اس فی الحال تو کوئی امکانات نظر نہیں آتے, اس لیے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. وہ تو پتہ لگ جائے گا نا 2 ہفتے کے اندر, جب نئی حکومت آئے گی وہ وہیں سے شروع کرے گی جہاں سے کہانی چھوڑی گئی تھی, تو پھر آپ وہیں اس کہانی میں اٹکے رہ جائیں گے. پھر اس کہانی کا انجام کوئی نہیں ہوگا. نہیں, انجام تو 6 مہینے کے بعد پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ایک خط کا ہم نے ابھی ذکر کیا, ایک اور خط کا ذکر کرنا ہے جو امریکی اراکین کانگریس نے لکھا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اس خط کا ذکر کیا جو کہ IMF کو لکھا گیا ہے بانی PTI کی جانب سے. رسول بخش صاحب, ایک اور خط ہے جو امریکی اراکین کانگریس نے لکھا ہے امریکی انتظامیہ کو, اور اس میں جو بات کی گئی ہے پاکستان کو لے کر, پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کو لے کر. کیا کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر ایسا کوئی خط لکھ سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ بالکل لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ ایک لحاظ سے انتہائی اہم خط ہے اور پاکستان کی حکومت کے لیے کافی ڈیمیجنگ بھی ہے کہ امریکی کانگریس دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ایک پارلیمان ہے, اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑا گروہ اٹھا ہے, اور اس کا محرک جو ہے وہ ٹیکساس سے ہے, اور زیادہ تر اس میں مسلمان ہیں, دوسرے ہیں. وہ یہ ان کی طرف سے یہ آواز اٹھنا انتخابات کی شفافیت کے بارے میں, اور یہ مطالبہ کرنا کہ تحقیقات کی جائے, اور ساتھ یہ بھی کہنا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کہ جو نئی اس وقت حکومت آ رہی ہے پاکستان میں اس کو آپ تسلیم نہ کریں اور تحقیقات کرائیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شور کرے کہ وہاں تحقیقات شفاف ہیں, قابل بھروسہ ہیں, اور یہ ہو کے رہنی چاہیے. امریکی انتظامیہ سنجیدہ لے گی اس خط کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے, اس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہی کانگریس مین اگر چاہیں تو کانگریس کے اندر پاکستان کے معاملات کے اوپر ہیئرنگ بھی کرا سکتے ہیں. لیکن یہ خط بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہے, ہیئرنگ بھی ریکارڈ پہ آئے گی, اور اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بھی وہ ایک بہت بڑا اثر دکھائے گی. کئی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور جو خان صاحب نے خط لکھا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی, نہیں لکھنا چاہیے تھا. جو آپس کے معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہی رہنے چاہیے, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ساری دنیا کی نگاہ پاکستان کے اوپر ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف جیل میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ ان کی آواز وہاں بھی جائے جہاں پہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خصوص طور پہ جو معاشی فیصلے ہو رہے ہیں ان کی آواز بھی سنی جائے. ایک احتجاج کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا جائے. آوازیں یہاں بھی کوئی کم نہیں ہے انتخابات کی شفافیت کے بارے میں, کہ اس طریقے سے باہر لے جانا میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہے پاکستان کی سیاست. آپ گھر کے معاملات کو باہر نہیں لے جانا چاہیے. صاحب آپ کی نظر میں ایک ایسی سیاسی موو جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا PTI کو, کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ دیکھیں, خان صاحب کی جماعت کو صرف خان صاحب کی جماعت ہی ہرا سکتی ہے, ان کو لیٹ ڈاؤن کر سکتی ہے. اس وقت ان کے لیے سیناریو اس قدر مفاہمت پہ مبنی اور اس طرح ان کے لیے کھلا روڈ ہے کہ اگر وہ خود غلطیاں نہ کرے
تو شاید ان کی مقبولیت کو کوئی دوسری جماعت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن یہ دیکھیں ہمارے 2 ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے کہ غیر ضروری طور پر آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا, اور ہم جیسے طالب علموں کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ڈکٹیٹرز رجیمز کے ساتھ بھی وہ معاملات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ تو ایک بینک ہے, قرضہ دیتا ہے, جو سود ادا کر سکتے ہیں ان کو وہ پیسے بھی دلوا سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کی بالکل ناقبت اندیشی ہے. جن لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے وہ تو خود بیچارے اڈیالہ جیل میں قید ہے, لیکن ان کے جو مشیران ہے اور ان کے جو ساتھی ہے ان کو غلط رستے پہ ڈالتے, اور خان صاحب ان کو اجازت مرحمت فرماتے دیتے ہیں جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ امریکی کانگریس مین اور امریکی پارلیمنٹیرین کا جو ایک موقف سامنے آیا ہے, تو یہ بات بھی دیکھیں خود پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایل جی ایس اور ایل ایل سی کے ساتھ اور ایف ڈی پی کے ساتھ ایگریمنٹس, جو لابنگ فارمز ہے امریکہ کے مشہور زمانہ, ان کے ساتھ ایگریمنٹس کس کے ہیں؟ 25,000 ہزار اور 20,000 ہزار ڈالر پر منتھ کون سی پارٹی پاکستان کو ان لابیسٹ کو دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کچھ اپنا جو ہے نمک حلال تو کرنا ہی ہے نا. تو انہوں نے یہ بات کہہ دی, اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کے ساتھ اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دے گا, کیونکہ ان کو ریاست پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ چلتی ہے. جب وہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ٹوٹا, ایوب خان کے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ٹوٹا, آپ کا جو ہے اس سے پہلے یحییٰ خان کے ساتھ نہیں ٹوٹا, تو یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے تو ڈونلڈ لو پہ کوئی الزام نہیں لگایا, الزام تو اڈیالہ میں قید ایک سیاسی لیڈر نے لگایا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ صحیح لا حاصل ہے. یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا, یہ کانگریس مینس کے باتوں کو یہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا, یہ تمام باتیں جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جا رہی ہے. کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا ایسی سیاسی موو کرنے کا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو خود پی ٹی آئی ہی ہرا سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ انہیں اچھے مشورے دیں, ایسے مشورے نہ دیں جس سے ان کے معاملات مزید مشکلات کی طرف جائیں. پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.